اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ جب سے یہ دنیا معرض وجود میں آئی ہے، بے شمار فلسفیوں کے اور بے شمار سائنسدانوں کی تھیریز آتی رہی ہیں، آ رہی ہیں، لیکن ہر فلسفہ جو پہلا ہوتا ہے، ان نئے فلسفے کے آنے کے بعد پہلا فلسفہ پٹ جاتا ہے۔ سائنس کی نئی تھیری آنے کے بعد پہلی تھیری ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک زمانے میں کہا گیا کہ زمین جو ہے ساکن ہے، بعد میں کہا گیا زمین حرکت کرتی، آج تک یہ نظریہ موجود ہے۔ اسی طرح مختلف فلسفے آئے جس میں بعض چیزیں کہی گئیں۔ تو قرآن پاک نے ایک بات کی سورۃ القاریہ میں آیت نمبر 6 to 9، اس میں کہا گیا کہ جن کے عمل بھاری ہوں گے وہ جنت میں آرام کریں گے، اور جن کے ہلکے عمل ہوں گے وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے۔ تو اس پہ بھی ایک زمانے میں یونانی فلسفیوں نے بڑی تنقید کی کہ عمل جو ہے اس کا تو وزن نہیں ہوتا۔ لیکن بعد میں جب انہوں نے خود چیزیں شروع کی تو پتہ چلا کہ آواز کا بھی وزن ہوتا ہے، آواز بھی تولی جاتی ہے، روشنی کی رفتار کا بھی انہوں نے میئر کیا، اس کو بھی وزن کیا، ہوا کا بھی وزن، سب چیزوں کے وزن ہونے شروع ہو گئے۔ تو قرآن نے تو بڑا عرصہ پہلے یہ بات کر دی تھی کہ ہر عمل جو ہے اس میں وزن ہوتا ہے یا اس میں وزن نہیں ہوتا۔ اچھے اعمال میں وزن ہوتا ہے، برے اعمال میں وزن نہیں۔ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی کوئی اچھی بات، معقول بات ہو تو لوگ کہتے ہیں اس بات میں بڑا وزن ہے۔ لہذا سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 47 میں یہ بات کی گئی کہ اس دن عدل کا ترازو قائم کیا جائے گا۔ اب ترازو بھی تو تولنے کے لیے ہوتا ہے، تو عمل تولتے ہیں، عمل گنے نہیں جاتے۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 100 رکعت نفل پڑھ لے تو تعداد تو اس کی 100 ہوگی، لیکن اگر اس میں اخلاص نہیں ہے تو وزن 0 ہوگا۔ اور اگر 2 رکعت نفل پڑھے گا تو تعداد تو اس کی 2 ہوگی، لیکن اخلاص کے ساتھ اس کا وزن بہت بڑھ جائے۔ لہذا اصل وزن جو ہے وہ اخلاص کا ہے۔ تو اسی لیے میں نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے کہ قرآن کی جتنی بھی صورتیں ہیں ان میں ہر صورت میں جو چیز آئی ہے اس کا نام، اس کا عنوان رکھا گیا ہے۔ عنکبوت، بقرہ، گائے، ساری چیزیں
لیکن ایک ایسی صورت قرآن کی ہے جو اللہ کا تعارف ہے، جو اللہ کا انٹروڈکشن ہے، جو توحید ہی توحید ہے، اس کا نام اخلاص رکھا، سورہ اخلاص۔ اخلاص ہوگا تو توحید ہوگی، اگر اخلاص نہیں تو توحید کیا فائدہ؟ لہذا یہ ساری چیزیں بدلتی گئی وقت کے ساتھ۔ ایک سائنسدان آیا نیوٹن، اس نے کہا جی کہ یہ جو آگ ہے یہ ایک وجہ ہوتی ہے، کاز ہوتی ہے، اور جلنا جو اس کا ایفیکٹ ہے، اثر ہے۔ آپ اسے ایکشن ری ایکشن کہہ لیں، جو بھی۔ تو اب قرآن میں جو سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 12 تھی، 47 نہیں، 47 میں تو عدل کا ہے نا، 12 نمبر سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 12۔ دونوں حافظ حضرات ہیں تو میں ٹھیک کہہ رہا تھا۔ 12 اگر غلطی ہوگا تو یار سننے والا معاف کر دینا۔ اچھا، وہ 12 جو ہے نمبر، اس میں یہ کہا گیا کہ یہ جو اعمال جو ہے یہ تولے جاتے ہیں، اور اس میں یونانی فلسفہ آیا، سارا آیا۔ پھر یہ جو بات ابھی ہو رہی تھی نیوٹن کی، تو نیوٹن نے جب کہا کہ یہ کاز اور ایفیکٹ دو اس نے چیزیں پیش کی، تو وہ جو جس میں سورہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ کا ذکر ہے، ٹھنڈے ہونے کا، غالباً سورہ اعراف کی آیت نمبر 12 ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 12۔ تو اس میں آگ کے ٹھنڈا ہونے کا ذکر ہے کہ آگ ٹھنڈا ہوگی۔ تو اس وقت بھی بڑی مسلمانوں کو پرابلم پیدا ہوئی کہ یہ کہتے ہیں جی آگ تو جلاتی، آگ ٹھنڈا نہیں کر سکتی۔ تو بظاہر چونکہ سائنسدان یہ لوگ تو اللہ رسول کو نہیں مانتے، وہی الہی سے انکار کرتے ہیں، اس لیے ان کو تو سمجھ نہیں آتی، اس کے ابھی بعد میں بات کروں گا میں۔ تو پھر جب نیوٹن کے اس نظریے کو جب آئنسٹائن نے دھوئیں کی طرح اڑا دیا، اس نے کہا کہ یہ جو آگ اور جلنا دو علیحدہ چیزیں ہیں، یہ کاز اور ایفیکٹ نہیں ہے، بلکہ ان کی انڈیویجول حیثیت جو ہے انفرادی، وہ اپنی اپنی جگہ علیحدہ ہے، پیدا دونوں اکٹھی ہوئی ہیں لیکن حیثیت ان کی علیحدہ ہے۔ اور اس نے نظریہ اضافت پیش کر دیا، تو اسے قرآن کی بات وہ صحیح ہوگی۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ ایک کتاب ہے جس میں شروع میں کہا گیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس میں شک نہ کرنا، یہ وہ کتاب ہے، شک نہیں کرو گے تو آگے پھر کام چلے گا۔ پھر یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لے آؤ۔ تو معجزات اور جو کرامات ہوتے ہیں، یہ تو ساری چیزیں عقل سے اوپر کی بات ہے، یہ تو عقل میں آ ہی نہیں سکتے۔ جب ایک موبائل میں میسج کرنے کے واٹس ایپ ہی نہیں ہے تو وہ کیسے میسج کرے گا موبائل؟ ایک کمپیوٹر میں آپ نے وہ چیز فیڈ ہی نہیں کی اور وہ چیز اس کمپیوٹر میں آپ ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ تو آپ کو جواب نہیں دے گا، اور جواب دے گا تو غلط دے گا۔ تو جب عقل میں اس جو انسان میں رکھی گئی ہے اس میں وہ چیزیں فیڈ ہی نہیں کی گئیں تو جواب کیسے دیں گی؟ تو ان کا جواب پھر وحی الہی دیتی ہے۔ جن چیزوں جا کے جہاں عقل بے بس ہو جاتی ہے وہاں سے وحی الہی شروع ہوتی ہے، وہ پھر ان چیزوں کا جواب دیتی ہے، ان چیزوں کا۔ لہذا قرآن نے یہ کہا کہ یہ جو اعمال ہیں یہ تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے، اس لیے کہ گننا گنانا تو اور مسئلہ ہے، وزن ہوگا
تو پھر ٹھیک ہے، نہیں وزن ہوگا تو ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب عقل جو ہے، عقل ایک ایسی چیز ہے کہ یہ جس میں بہت زیادہ ہو جائے عقل، یا بہت زیادہ عقل کا استعمال کرے، تو اس میں لا محالہ تکبر پیدا ہو جاتا ہے، غرور۔ علم بھی اس کی طرف لے کے جاتا ہے، غرور کی طرف۔ لیکن اگر اس میں وحی الہی شامل ہو جائے تو پھر وہ غرور اور تکبر عاجزی کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ ساری چیزیں بدل جاتی ہیں۔ تو میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری ساری اس گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ سب نظریے بدل گئے، سب فلسفے بدل گئے، ہر چیز بدلی۔ اگر کوئی شے نہیں بدلی تو وہ لا الہ الا اللہ، آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قیامت تک نہ یہ بدلا ہے نہ یہ بدلے گا۔ اس لیے کہ کئی انقلاب دنیا میں آئے، زلزلے آئے، بستیاں کھنڈر بن گئیں، پھر ان بستیاں بسیں، پھر سارا کچھ ہوا، فلسفے پٹتے گئے، عقیدے پٹتے گئے، سب کچھ، لیکن توحید کا جو ایک عقیدہ تھا وہ وہی رہا، وہ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک وہی رہے گا۔ کیونکہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ نغمہ فصل لالہ و گل کا نہیں پابند، بہار ہو یا خزاں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ہم سب اس پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا